اللہ فرماندا ابراہیم لوگوں آواز دے دے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے، آکے خانہ کعبہ دا طواف کرو، آکے دا حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے مولا آواز پوری دنیا تک کی میں جائے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جواب آندا ابراہیم آواز مارنا تیرا کم ہے، پوری دنیا تے آواز پہنچانا تیرے خدا دا کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی ہے، پوری دنیا تے آواز پھیل گئی ہے۔ تفاسیر اندر لکھے لوگوں مشرق وچ بھی آواز گئی ہے، مغرب وچ بھی گئی ہے، شمال وچ بھی گئی ہے، جنوب وچ بھی گئی ہے، ماما دے پیٹا وچ بھی گئی ہے، اونا روما تک بھی گئی ہے، جنہاں نے جے قیامت تک پیدا ہونا ہے، جدے جدے تک آواز پہنچ گئی ہے، جننے آواز سن کے لبیک آکھے آئے انہوں اللہ نے حج دی توفیق عطا کر دیتی ہے۔ جنی واری لبیک آکھے آئے او زندگی اندر اونی واری حج کرن جائے گا۔ جنی واری ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن کے لبیک آکھے ہیں نا، پوری دنیا تک آواز گئی ہے، حتیٰ کہ ماما دے پیٹا میں جڑے بچے نے انہوں نے بھی آواز سنی ہے۔ جیڑیاں روحاں اجے پیدا نہیں ہوئیاں، جسمہ تک نہیں پہنچیاں، انہاں روحاں نے بھی آواز سنی ہے۔ جن آواز سن کے ایک آنکھیں ہے نا، اللہ زندگی اندر انہیں حج کرن دی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج بھی ہوش نصیب جنہوں نے لبیک آکھے حج کرن واسطے گئے نے، جا کے خانہ کعبہ دا طواف کر رہے نے، پتہ چلا کہ انہاں نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز سے لبیک آکھے دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل فرما دے۔ تے میں تے حاجیوں نو پیغام دینا چاہنا ماں، ارے حاجیوں تمہیں حرم جا رہے ہو، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بسد احترام کے پیام رزقنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ ہاتھ چوک کے نا سلام دا اشارہ کر کے سارے آنکھو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بسد احترام کے پیام عرض کرنا۔ اے تن میرا جے چشمہ ہووے، تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو لولو دے، مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جان ہو، اتنا ڈٹھیا اے مینوں صبر نہ آوے، تے میں ہور کدے بلے جان ہو، مرشد دا
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار دو جہاں باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار دو جہاں باعث تخلیق کائنات وجہ وجود کائنات حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دا جمعۃ المبارک دا بڑیاں عظمتاں اور شانہ والا دن ہے۔ اللہ کریم سانو اج دے اس دن دے فیض تو مستفیض ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ساڑی گفتگو جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمائے لوگو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ ہن جڑا دوست ہوندہ ہے اوے دوست تے دوست دے نام تو ہر چیز قربان کر دیندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی دوستی ایسی دوستی ہے آپ بڑے ہو گئے نے تے آپ دی اولاد کوئی نہیں تے فرمایا یا اللہ جی میں تو راضی ہیں ان جی میں راضی ہیں۔ بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں میرے رسے وچ ذبح کر تے فرمایا یا اللہ جی میں تو راضی ہیں ان جی میں راضی ہیں۔ دوستی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہاجرہ نو تے اسماعیل علیہ السلام نو اس وادی وچ چھڑ آیا جڑی بیابان ہے، انجان وادی ہے جتھے کوئی لوگاں دی آمد و رفت نہیں، جنہوں آج دے دور وچ مکہ دی وادی کیا جاندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں چھوٹا جا بچہ دی ماں ہے اوتھے چھڑا ماں اوتھے درندے جنگلی جانور انہوں نے نقصان پہنچان کے، بلکہ فرمایا یا اللہ جی میں تو راضی ہیں ان جی میں راضی ہیں۔ چونکہ اللہ نے دوست جو بنایا ہے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کس کا یار ملن تے دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واراں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرمایا دنیا والیوں ابراہیم علیہ السلام نو میں اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں نو بڑی شانہ عطا فرمائیاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام نو بڑی شان عطا فرمائی، آدم علیہ السلام نو بڑی شان عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام آگئے، اللہ فرمایا لوگوں میں آدم نو صفی اللہ بنایا ہے۔ نو علیہ السلام آگئے، فرمایا نجی اللہ بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگئے، فرمایا خلیل اللہ بنایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آگئے، فرمایا ذبیح اللہ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگئے، فرمایا کلیم اللہ بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگئے، فرمایا روح اللہ بنایا ہے۔ اللہ فرمایا لوگوں سارے انہوں بڑی شانہ عطا کیتیاں نے، پر اپنے سونے محبوب نو میں اپنا حبیب اللہ بنایا ہے۔ نبی پاک نو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔
کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ جدو ہجرت کر کے ملک شام آئے تھے، آپ دی پہلی شادی حضرت سارہ نال ہوئی سی، دوسری شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حضرت حاجرہ دے نال ہو گئی۔ ان حضرت سارہ بھی بڑیاں خوبصورت سن۔ کتب تاریخ اور تفاسیر دستیاں نے کہ جیویں مرداں وچوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن عطا فرمایا سی نا، انجی عورتاں وچوں اللہ نے حضرت سارہ نو حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ ایڈیاں خوبصورت سن لیکن اولاد کوئی نہیں۔ دوسری شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نال کی تھی، ملک شام ہجرت کر گئے، 20 سال شادی نو گزر گئے، اولاد نہیں۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، فرمایا یا اللہ میں بڑھا ہو گیا ماں، مینوں نیک بیٹا عطا فرما، سونا پتر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے پہ جا کے 20 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ جدو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو جدو پتر پچھلی عمرے ملے پھر ہوئے بھی نبی تے باپ کنہ کے بیٹے نال پیار کردہ ہوئے گا۔ اللہ دی طرف ازمائش آ گئی، فرمایا ابراہیم اسماعیل نو بھی لے تے حاجرہ نو بھی لے تے او بیابانہ میں چھڑ آیا جنہوں آج دے دور وچ مکہ المکرمہ کیا جان دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نال لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نال لیا تے مکے دی سرزمین تے چھڑ کے آگئے۔ اوتھے آپ نے انہوں نے کھجوراں دیتیاں اور پانی دیتا پین واسے اور واپس چل پے۔ اللہ تعالیٰ دے حکم دی تمیل کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تے حضرات شاعر لکھ دے جے تم وکیاں عشق بازاریں بھی نہیں، جے تم وکیاں عشق بازاریں بھی نہیں، جے تو چڑھے آئیوں تے تارے بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یاریں بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیارے بھی نہیں، کئی جنگلے گانے پیندے نے، کئی دوزخ سینے پیندے نے، جیڑا بن کے عاشق اے سکھ ڈونڈے۔ کدی اسماعیل نو ذبح کیتا جا رہا ہے، کدی پہاڑا میں چھوڑ کے آیا جا رہا ہے، جیڑا بن کے عاشق اے سکھ ڈونڈے، او دی قسمت اندر دیدار بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرت اسماعیل علیہ السلام نو چھڑ کے واپس جا رہے نے۔ حضرت حاجرہ آواز دیں دیا نے، ابراہیم سانو جنگلہ میں چھڑ کے جا رہے ہو، سانو پہاڑا میں چھڑ کے جا رہے ہو، کدے حکم تے چھڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے، چلے دے جا رہے، چلے دے جا رہے، چلے دے جا رہے، مڑ کے پیچھے بھی نہیں ویکھ رہے۔ بار بار حضرت حاجرہ پوچھ دیا نے، حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے۔ حضرت حاجرہ کہہ دیا نے، ابراہیم کیا اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کہہ دینے ہاں اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہاں۔ حضرت حاجرہ کہہ دیا نے، اگر ساڑھے تھے رہن اندر ساڑھا خدا راضی ہے پھر سانو کسے چیز دی فکر نہیں، سانو کسے چیز دی پرواہ نہیں، جو رب دی رضا ہے او ہوئی ساڑھی رضا ہے۔ فرمایا جیڑی رب دی رضا ہے اوہی ساڑھی رضا ہے۔ فرمایا اگر تے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے نا کہ انہوں نے ایتھے چھاڑیا تے پھر تسی چھاڑ کے جا رہے ہو، پھر اسی اللہ دی رضا تے راضی ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کثیر کھجوراں بھی دے کے آئے تے پانی بھی دے کے آئے، لیکن جدو چند دنوں تو بعد کھجوراں تے پانی ختم ہو گیا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دودھ بھی خشک ہو گیا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بچپن دی عمر ہے، ان دودھ خشک ہو گیا، پانی کول موجود کوئی نہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس نال بے چین ہو گئے، ارد گرد دور دراز تک دیکھیا کدھر پانی نظر نہیں آیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی، صفا پہاڑی تو دوڑ لگان دیا نے، پانی تلاش کرنے واسطے مروہ پہاڑی تے جان دیا، ایک طویل سفر ہے۔ پھر دل وچ ڈر پیدا ہوندہ ہے کوئی جنگلی جانور اسماعیل نو نقصان نہ پہنچائے، معصوم بچہ ہے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ دوبارہ دوڑ کے مروہ تو صفا تے آندیاں نے، اسماعیل علیہ السلام نو بیخ دیا نے، پھر پانی واسطے دوبارہ صفا تو مروہ چلیاں جاندیاں نے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑ لگا رہی نے، صفا تو مروہ جاندیاں نے، مروہ تو صفا آندیاں نے، پھر صفا تو مروہ جاندیاں نے، مروہ تو صفا آندیاں نے، 7 چکر لگائے نے۔ جدو آخری چکر لگا کے حضرت حاجرہ واپس اسماعیل علیہ السلام دے کول آئیاں نے، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اڈی زمین تے رگڑی ہے، اللہ نے پانی دے چشمے جاری فرما چھڑے نے، آب زمزم نکل آیا ہے۔ حضرت حاجرہ مٹی اٹھان دیا نے، او دے گرد لگان دیا نے، بول کے کہن دیا نے زمزم زمزم زمزم، ایتھے ہی ٹھہر جا، ایتھے ہی رک جا، ایتھے ہی ٹھہر جا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اگر حضرت حاجرہ او دے گرد دیوار نہ لگان دیا، آج زمزم پوری دنیا تے پھیل جاندہ، ساریاں ضرورتاں نو پورا کردہ، کسے اور شاید لوڑی نہ رہندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نو چھڑ کے آگئے نے، حضرت حاجرہ دوڑا لگا رہی نے، 7 چکر لگائے نے، نبی واسطے لگائے نے۔ اللہ نو چکر لگانا اینا پسند آیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِلَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ فرماندہ لوگوں صفا بھی اللہ دی نشانی ہے، مروہ بھی اللہ دی نشانی ہے۔ یا اللہ دنیا تے بڑے پہاڑ نے، بڑے بڑے پہاڑ نے، پر صفا تے مروہ دی نشانی کیوں ہے؟ صفا تے مروہ دیا قسمہ کیوں نے؟ صفا تے مروہ نشانی کیوں ہے؟ اللہ فرماندہ لوگوں اس صفا تے مروہ تے حضرت حاجرہ دوڑیاں نے، منو دوڑے نہیں پسند آئی ہے، میں انہوں اپنی نشانی بنا چھڑے آئی۔ دنیا والیوں آج حاجی حج کرن جائیں، عمرے والا عمرہ کرن جائیں، جدو تک صفا تے مروہ تے دوڑ نہ لگا رہے حج تے عمرہ مکمل نہیں ہوندہ۔ میں کہ لوگوں اللہ جیس نیک بندی دے قدمہ دا صدقہ نشانیاں زندہ رکھ رہے آئے، پھر قبر وچ جا کے انہاں دے جسم ختم کیویں ہو سکدے نے؟ جیڑے اے کہندے نے تسی مزاراں تے کی کرن جاندے ہو، تسی نبیاں تے ولیاں نو کیوں من دے ہو، اوتھے جا کے دعاواں کیوں کر دے ہو؟ جیڑا قبر وچ چلا جاندا ہے او تے ختم ہو جاندا ہے۔ میں کہ جیڑا تہاڈا چلا جائے او ختم ہو جاندا ہے، جیڑا ساڈا چلا جائے او ختم نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ تے حضرت حاجرہ دی نشانی نو انج زندہ پہ رکھ دے کہ فرمایا منو دوڑ لگانا اینا پسند آیا ہے، میں قرآن میں صفا تے مروہ نو اپنی نشانی بنا چھڑے ہیں۔ قیامت تک جڑا بھی حج کرن آئے گا، جڑا بھی عمرہ کرن آئے گا، جدو تک ایتھے دوڑ نہیں لگا لے گا، نہ او دا حج پورا ہوئے گا، نہ ہی او دا عمرہ پورا ہوئے گا۔ نشانی بنا چھڑیا۔ میں کہ اللہ تے اینا دیاں یاداں نو ختم نہیں ہون دے رہا، تے اینا دے وجود قبر وچ کیویں ختم ہو سکدے ہیں۔ آج بھی جس پتھر تے کڑیاں ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دے دیوارہ بنائیاں، پتھر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے نشان لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ قیامت تک اے پتھر باقی رہن گے۔ جیڑا بھی حاجی عمرہ کرن آئے جدو طواف کر لوے، بعد وچ ایتھے آکے 2 رکعت واجب رکعتاں ادا کرے، جدو تک ادا نہیں کرے گا حاج تے عمرہ پورے ہی نہیں ہوئے گا۔
اللہ تعالیٰ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے نشانہ نو بھی زندہ پیا رکھدا ہے. انہاں دے پیران دے نشانہ نو بھی نہیں مٹن دے رہا. ایک انج ہو سکتے اللہ پیران دے نشان تے مٹن نہ دے تے قبرہ میں چنہ دے جسم ختم ہو جان. اس واسطے سے کہنے ہیں کہ ہر قبر دے اندر اللہ دا ہر نیک بندہ زندہ ہے اور او دا وجود بھی سلامت ہے کیونکہ اللہ انہاں دی نشانیاں نو بھی نہیں مٹن دیندا. ان حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ نو تعمیر کرو. خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہویا. سب تو پہلے فرشتیاں نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے طواف کیتا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے آ کے خانہ کعبہ تعمیر کیتا. طوفان نوح تو بعد پھر خانہ کعبہ تعمیر ہویا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر خانہ کعبہ تعمیر کیتا. اس تو بعد بھی متعدد باری خانہ کعبہ دی عمارت بنی. ان خانہ کعبہ نو تعمیر کرن دا حکم دیتا. ابراہیم علیہ السلام بن گئے مستری تے اسماعیل علیہ السلام بن گئے مزدور. یہ مطلب مزدور بڑے مقدرہ والے نے جنہاں نو اللہ دا گھر بنانا نصیب ہو جائے. اے اللہ دے نبیاں دی سنت ہے اور مسجد دی صفائی کرنا بھی اللہ دے نبیاں دی سنت ہے. آج اسی شرم محسوس کرنے ہیں مسجد بن دی ہوئے مدرسہ بندا ہوئے دو اٹھاں چوک کے رکھ دیا سانو شرم آندی او تو صفائی کر دیا سانو شرم آندی ہے لیکن سنت انبیاء کرام دی. ابراہیم علیہ السلام دیوارہ بنا رہے نے اسماعیل علیہ السلام دوڑ کے جاندے نے تے پتھر تلاش کر کے لے کے آندے نے. نالے خانہ کعبہ نو تعمیر کر رہے نے تے نالے تعمیر کر دیا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر رہے نے جیری دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ لکھ چھڈی ہے. قرآن پاک وچ اللہ نے بیان فرمائی. اللہ فرماندا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ فرماندا دنیا والیوں اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آ رہے نے ابراہیم علیہ السلام دیوارہ بنا رہے نے نالے کم کر رہے نے اللہ دے گھر نو بنا رہے نے نالے دعاواں پہ کر دینے. مولا انہوں ساڑی طرفوں قبول فرما لے انہیں کی ساڑی طرفوں قبول کر لے. پتہ چلے اگر اللہ کسے نیکی دی توفیق دے دے نیکی کر کے لوگانو نہیں دسنا چاہیے دا او دا اعلان نہیں کرنا چاہیے دا بلکہ دعا کرنی چاہیے دیئے. مولا انہوں ساڑی طرف قبول فرما لے. جدو عمارت مکمل ہو گئی ہے اللہ فرماندہ پھر دعا کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ فرماندہ ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کر دینے مولا اسی تیرا گھر بنا رہے ہیں انہوں ساڑی طرف قبول کر لے نالے اسی دعا کرنے اپنے سونے نبی نو ٹور دے ساڑی نسل وچو ٹور دے آکے لوگانو دین سکھائے لوگانو حکمت سکھائے لوگانو پاک کر دے نالے خانہ کعبہ بنا رہے نے نالے نبی پاک دے آمد دی دعا کر رہے نے. پتہ چلے جدو خانہ کعبہ بنے آئے نبی دا میلاد جو بھی منایا گیا ہے. جدو نبی پاک دی ولادت ہو گئی ہے نبی پاک دی پیدائش ہو گئی ہے خانہ کعبہ سجدے کر رہے آئے نبی پاک دے گھر وال جھک رہے آئے جھک کے دس رہے لوگوں میں نو بنایا تے ابراہیم علیہ السلام نے میں پر میں نو سجایا تے بسایا نبی پاک علیہ السلام نے میں خانہ کعبہ سجدے کر کے دس رہے آئے لوگوں ساری دنیا میں نو کعبہ آنکھ کے سجدے کر دیئے پہ میں اللہ دے محبوب نو کعبے دا کعبہ آنکھ کے آج سجدے پہ کرنا
خانہ کعبہ جدو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے سجدے کر رہے ہیں حضور علیہ السلام دے گھر وال گویا کہ بیت اللہ دس رہے ہیں لوگو میں نو بنایا تے ابراہیم علیہ السلام نے میں ساری دنیا دا کعبہ میں ماں لیکن آج کعبے دا بھی کعبہ آگے آئے تے میرا ایمان بیت اللہ بھی نالے سجدے کردہ ہوئے گا نالے پکار پکار کے کہندہ ہوئے گا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں انج نہیں ہر جمعہ تو سی ایتھے پڑھ دیو تو پھر جان کے بندہ بازو نہ چکے یہ مطلب ہے کہ تواڈے بازو اللہ رسول دے ذکر نالو قیمتی نہیں پھر مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ نہ چکے جے پھر کہنا پہ بار بار کے بازو اٹھاؤ تو مل کے پڑھو یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ نہیں پڑھتا نہیں بازو اٹھاندہ او دا رتبہ اس ذکر نالو اچھا ہے تو اچھا تو او یہ نا جڑا ذکر کرے گا پیسے نال تے بندے اچھے نہیں نہ ہوندے جو ہوندے تے ابو جہل اج بھی اچھا ہی ہوندا مصطفیٰ دا ذکر انج کرو جی میں ابو بکر صدیق نے کیتا ہے مرن تو بعد بھی اللہ اچھا ہی کر چھڑے گا بازو اٹھا کے سارے پڑھو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور اٹھو غم کے مارو چلو بے سہاروں خبر یہ سناؤ حضور انوکھا نرالا وزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آخر میری بار علی باز اٹھا کے کہہ لو حضور آ گئے ہیں 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 حضور انج نہیں جنی عوام میں اینی آواز تے نہیں ایڈا سونا نعرہ لگایا جا رہے تو اڑی آواز نہیں نکل دی جنا بندہ بولے لبیک 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 لبیک
لبیک لبیک. نبی پاک علیہ السلام دے آن تے کعبے نے بھی حضور نو سجدہ کیتا ہے. حضور دے گھر ول جو کرے خانہ کعبہ دے اندر ایک پتھر ہے جدا نا ہے حجر اسود. اسود کہندے نے کالے نو عربی دے اندر ایک کالا پتھر. نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر پاک فرماندے نے حجر اسود دے نیڑے آئے آ کے حضور علیہ السلام نے اپنے ہونٹ مبارک حجر اسود دے اتے رکھے تے حجر اسود نو حضور چومدے جا رہے ہیں چومدے جا رہے ہیں چومدے جا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نالے چومدے جا رہے ہیں تے نالے بول کے کہندے نے جدو حجر اسود جنت وچوں آیا سی نا تے دودھ نالو سفید سی دودھ نالو بھی چٹا سی. ان لوگاں دے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا. فرمایا جدو قیامت دا دن آئے گا جن حجر اسود نو چومیا ہوئے گا حجر اسود او دی شفاعت کر کے انہوں جنت وچ لے کے جائے گا. ہر ایمان والے دی جن حجر اسود دا بوسہ لیا ہوئے گا او دی حجر اسود شفاعت کرے گا. آج لوگ کہتے ہیں نبی شفاعت نہیں کریں گے ولی شفاعت نہیں کریں گے کوئی نیک شفاعت نہیں کرے گا. میں کہتے تھے پتھر بھی شفاعت کریں گے. خانہ کعبہ بھی اپنے منن والے دی شفاعت کرے گا. بلکہ خانہ کعبہ حضور علیہ السلام دے روزہ پاک تے جائے گا قیامت والے دن. اوتھے جا کے سب تو پہلے خانہ کعبہ سجدہ کرے گا تے درود و سلام پڑھے گا. سجدہ کر کے درود و سلام پڑھے گا. یہ تے خانہ کعبہ بھی درود و سلام پڑھ کے دسے گا کہ میں سنیاں دا کعبہ. انج نہیں بھی سنی ہے جڑا وہ بولے. دوسرا بندہ منو نہیں لگتا کہ یہ تھے آیا جے کوئی آیا بھی تے منہ تھلے رکھے جڑا سنی ہے وہ آکھے سبحان اللہ. آج اسی درود و سلام پڑھنے ہیں نا تے خانہ کعبہ حضور فرما کے جا رہے ہیں قیامت والے دن میرے قبر انور تے آئے گا آکے نالے سجدہ کرے گا نالے درود و سلام پڑھے گا. پتہ چلیا باقیاں نے کعبے تے قبضہ کیتا ہے کعبے دا عقیدہ بھی سنیاں والا ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حجر اسود ان لوگوں نے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے اور قیامت والے دن اپنے چمن والے دی شفاعت کرے گا. دعا کرو اللہ سانو بھی حجر اسود چمنا نصیب کر دے. تے شاعر لکھ دے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا تیرے اندر کیڑی خوبی ہو تینوں ہر کوئی چمن والا تے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میرا شان بھی سب تو اعلیٰ مینوں ساری دنیا تا چمدی ہو مینوں چم گیا کملی والا جنوں حضور دے نال نسبت ہو جائے اللہ انہوں شانہ عطا فرما دیندا ہے. پھر جدو خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو کے نا تے آواز دو لوگاں نو کہ آ کے اس گھر دا حج کرو ایدہ طواف کرو. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ دنیا تے بڑی وڈی ہے تے میں ایتھو آواز دوں گا تے پوری دنیا تے میری آواز کیویں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آواز مارنا تیرا کام ہے پوری دنیا تک آواز پہنچانا میرا کام ہے میں تو بس آواز دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرماندہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ فرماندہ ہے ابراہیم
لوگوں نو آواز دے دے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا ہے آکے خانہ کعبہ دا طواف کرو آکے دا حج کرو ابراہیم علیہ السلام کہندے نے مولا آواز پوری دنیا تک کی میں جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جواب آؤں دے ابراہیم آواز مارنا تیرا کم میں پوری دنیا تے آواز پہنچانا تیرے خدا دا کم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی ہے پوری دنیا تے آواز پھیل گئی ہے تفاسیر اندر لکھے لوگوں مشرق وچ بھی آواز گئی ہے مغرب وچ بھی گئی ہے شمال وچ بھی گئی ہے جنوب وچ بھی گئی ہے ماما دے پیٹا وچ بھی گئی ہے اونا روما تک بھی گئی ہے جنہاں نے جے قیامت تک پیدا ہونا ہے جدے جدے تک آواز پہنچ گئی ہے جنہیں جنہیں آواز سن کے لبیک آکھیں آئے انہوں اللہ نے حج دی توفیق عطا کر دیتی ہے جنہیں جنی واری لبیک آکھیں آئے او زندگی اندر اونی واری حج کرن جائے گا جنی واری ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن کے لبیک آکھے ہیں نا پوری دنیا تک آواز گئی ہے حتیٰ کہ ماما دے پیٹا میں جڑے بچے نے انہوں نے بھی آواز سنی جیڑیاں روما اجے پیدا نہیں ہوئیاں جسمہ تک نہیں پہنچیاں انہوں روما نے بھی آواز سنی ہے جنہیں آواز سن کے ایک آنکھیں ہیں نا اللہ زندگی اندر انہیں حج کرن دی توفیق عطا فرمائے گا آج بھی ہوش نصیب جنہوں نے لبیک آنکھیں حج کرن واسے گئے نے جا کے خانہ کعبہ دا طواف کر رہے نے پتہ چلا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز سے لبیک آنکھیں دعا کرو اللہ سانو بھی انہوں وچ شامل فرما دے تے میں تے حاجیوں نو پیغام دینا چاہنا ماں ارے حاجیوں تمہیں حرم جا رہے ہو ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو بسد احترام کے پیام رزقنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا ہاتھ چوک کے نا سلام دا اشارہ کر کے سارے آنکھو مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو بسد احترام کے پیام عرض کرنا اللہ کریم سانو سارے بادب حج بیت اللہ دی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور حج اور عمرے کرنا نصیب فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بھی حج کرن واسطے جائے اللہ اودیاں ساریاں محتاجیاں دور کر دیندا غربت دور ہو جاندی ہے فکراں دور ہو جاندی چونکہ گناہ ختم ہو جاندے نے نا سارے گناہ مٹ جاندے نے کہ جدو گناہ بندے دے ختم ہو جان تے رزق اندر اضافہ ہو جاندا ہے آج اسی گناہ کر دیاں سوچ دے نہیں گناہ کرن دے نال رزق دے اندر کمی آندی ہے اور گناہ چھڈن دے نال رزق دے اندر برکت ہوندی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بھی خانہ کعبہ دا طواف کرے حج کرے اللہ او دے سارے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے او دی محتاجیاں بھی دور کر دیندا ہے اور ساڈے اج دے جمعۃ المبارک دے اندر عالم اسلام دی عظیم شخصیت عظیم علمی اور روحانی درویش مسلک اہل سنت دی رونق حاجی محمد جوید صاحب اللہ گیسٹ ہاؤس والے آپ تشریف لے جمعہ شریف ادا کرن واسطے اور الحمدللہ ساڈی مسجد او مسجد ہے جیڑی ویکھن دے لحاظ نال چھوٹی مسجد ہے لیکن اج تک اے ساڈی انتظامیہ دی کوشش ہے ساڈی اس مسجد دی برکت ہے کہ لاہور ہوے گجرانوالا ہوے وزیر آباد ہوے نارووال ہوے گجرات ہوے یا پھر ڈسکا ہوے شکرگڑھ ہوے ان سارے علاقے وچ لوگ ایتھے آ کے جمعہ ادا کر کے گئے لوگ ویڈیوز ویکھتے ہیں رابطہ کرتے ہیں
جمعہ شریف سے تشریف لے آندے نے نزدیک والا سیالکوٹ تے سیالکوٹ نا یعنی انہاں علاقیاں وچوں بھی لوگ آ کے اتنے جمعہ شریف ادا کر کے گئے نے حاجی صاحب نے بڑا ٹائم نکال لیا اج تشریف لائے نے جمعہ شریف ادا کرنے واسطے بڑے اچھے اخلاق دے مالک نے اللہ نے انہاں نوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے میں ایک منٹ تانوں انہاں دی زیارت کروانا چاہنا زیارت دا مقصد کی ہے اسی دین دے قریب ہو جائیں لوگ سمجھتے ہیں بس جنہ جمعہ پڑھانا نمازہ پڑھانا انہاں داڑھی رکھنی ہے انہاں امامہ شریف پانا ہے انہاں نمازہ پڑھنی ہے اساں داڑھی رکھ لینا تے پتہ نہیں کی ہو جانا میں تانوں تھوڑا جہا تعارف کروا کے نا سبق دینا چاہنا وا کہ اصل ساڑی حقیقت کی ہے سانو کرنا کی چاہیے ہے تے اسی کرنے پہ کیاں انہیں حاجی صاحب نہ تے عالم دین نے نہ حافظ قرآن نے لیکن انہاں دی محبت حافظ قرآن نال بھی بڑی ہے علماء نال بھی بڑی ہے علماء دے کول بیٹھ کے شیخ سعدی فرماندے ہیں نا صحبت سالے ترا سالے کند صحبت تالے ترا تالے کند اگر اچھیاں کول بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے اگر بریاں کول بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے علماء دی صحبت بیٹھن دا اے نتیجہ اے برکت ہے کہ حاجی صاحب انج دین نو جان دینے جی میں پڑھے لکھا بندہ ہوتا ہے انج دین دے مسئلہ تو واقف نے کہ جی میں انہوں سارے مسئلہ دا پتہ ہے وجہ کی ہے انہاں اپنی صحبت اچھی رکھی ہے بزرگ فرماندے ہیں اگر عطر والی دکان تے جاؤ گے نا عطر نہیں بھی لگاؤ گے جدو باہر نکلو گے تو خوشبو آن گی پہمیں عطر نہیں لگائی چونکہ صاف جگہ تے گئے ہو خوشبو والی جگہ تے گئے ہو اگر لوہار دی دکان تے جاؤ گے نا تو پہمیں تو سا کام نہیں بھی کیتا آگے دے چنگیاڑے اڑ کے پہن گے تو اڑے کپڑے بھی سراخ ہو جائے جیسے صحبت اختیار کرو گے ویسے ہو جاؤ گے ایک کاروباری انسان نے اور اللہ نے انہوں بڑا ہی عطا فرمایا بڑا انہوں دوتے اللہ دا فضل ہے بڑے لوگوں دی مدد کر دینے بڑا اللہ دے رسے وچ خرچ کر دینے ہے کاروباری نے لیکن بیخ لو انہوں دی داڑھی بھی سنت دے مطابق ہے انہوں دے سیر تے نبی پاک دی سنت دے مطابق امامہ شریف بھی موجود ہے انہوں دا لباس دس ہے کہ نبی پاک دے غلام نے انہوں کچھ ملیا کی میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ محبت رسول وچ گم ہو جاندہ ہے جدے دل وچ عشق مصطفیٰ آ جاندہ ہے نا اللہ دوما جہانہ دے خزانے ہو دی چولی وچ پا دیندہ ہے آج سیالکوٹ ہوئے یا سیالکوٹ تو باہر ہوئے 70% محفلہ دے اندر حاجی صاحب دی تصویر لگی ہوندی میں حیران ہاں نہ حافظ قرآن نے نہ عالم دین نے لیکن انہوں نے رنگ مصطفیٰ والا اپنایا ہے کاروباری نے لیکن جدو کوئی مصطفیٰ دا ہو جاندہ ہے تو حضور ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ جتھے بھی میری محفل ہوئے تو ساؤتھے ضرور جانا ہے ساڑھے واسے بھی پیغام ہے اسی یہ نہ ویکھئے کہ اسی مزدوری کرنے اسی کام کرنے اسی کاروبار کرنے اساں داڑھی رکھ کے کی کرنا ہے اساں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا حلیہ بنا جدو کلمہ جو حضور دا پڑھ لیا ہے سکھاں ویکھو داڑھی رکھی اپنے گرو دے پیچھے لاگ کے حالانکہ سکھ جھوٹا او دا گرو جھوٹا یار اسی بھی سچے ساڑھا نبی بھی سچا ساڑھا اسلام بھی سچا ساڑھا قرآن بھی سچا اسی پیسوں دے پلیوں پیسے دے کے داڑھی لوہانے ہیں او داڑھی نالیاں ویچ جاندی ہے دسو قیامت والدین اسی کی میں حضور علیہ السلام دا سامنا کرنا اساں داڑھی بھی رکھنی ہے داڑھی اگر بری ہوندی نبی پاک دے چہرے تے کدی بھی داڑھی نہ ہوندی اساں داڑھی بھی رکھنی ہے اساں سر تے امامہ بھی رکھنا ہے اگر امامہ نہیں تے کم از کم ساڑھے سر تے ٹوپی ہونی چاہیے اللہ نے انہوں بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے دین دا صدقہ عطا فرمائیاں نے انہاں واسی علامہ اقبال کہہ گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کہ علماء بھی کہندے حاجی صاحب ساڑھی فلان دن محفل تساں آنا ہوتے دعا تساں کرنی ہوتے خطاب تساں کرنا ہے وجہ کی یہ دین دا صدقہ اللہ نے انہوں ساری نعمتیں عطا فرمائیاں اللہ کریم حاجی صاحب دا سایہ دراز فرمائیں انشاءاللہ نماز سے بعد دعا حاجی صاحب ہی فرمان کے خصوصی اللہ تعالیٰ انہاں نیکاں دا صدقہ ساڑھے تے بھی اپنا فضل فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ